بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ نظام الدین کی چند کرامات اور ان کے چند واقعات سے لے کر ان کی وفات تک مکمل ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں گردن میں دستار ڈال کر حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور کی بارگاہ سے مولانا برہان الدین کی خطا کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ وہ خود کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ چنانچہ مولانا برہان الدین اور خسرو بختیار دونوں گردن میں دستار ڈالے ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے مولانا برہان الدین کی خطا معاف کر دی اور ان کو دوبارہ بیعت سے مشرف فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا برہان الدین کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے ایک معمولی سی نامناسب بات حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی تھی، جو کسی شخص نے بگاڑ کر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کر دی، جس کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ معز الدین کی کیبات نے جب ایک نئے شہر کو بسانے کا ارادہ کیا تو اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد میرے پاس حاضر ہونا شروع ہوئی، حتیٰ کہ امیر و غریب بادشاہ وقت سے لے کر تمام لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سب لوگ میری ہی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے ہیں، اسی لیے مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ میں اسی خیال میں تھا کہ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ایک نہایتی حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس دن آپ چاند بنے تھے اس وقت سے کیوں نہ سمجھا کہ تم دنیا کے انگشت نما بنو گے۔ اس کے بعد اس خوبصورت نوجوان نے مجھ سے کہا کہ اصول تو یہ ہے کہ اول تو مشہور ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شہرت عام ہو جائے تو پھر اسی طرح رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن روزہ محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ قوت اور حوصلے کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی جائے۔ اس نوجوان نے جب یہ ساری باتیں کر لی تو میں نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر اس نے چکھا تک بھی نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں اس جگہ سے اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس نوجوان نے تھوڑا سا پانی نوش کیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد آج تک میں نے اس نوجوان کو پھر کبھی کہیں بھی نہیں دیکھا۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دوپہر کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین استراحت فرما رہے تھے، یعنی کہ آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک درویش آیا جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ کیونکہ آپ سوئے ہوئے تھے تو اسی لیے آپ کے خادم نے اس درویش کو واپس کر دیا۔ نیند کی حالت میں آپ کو اپنے مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر کی خواب میں زیارت ہوئی، جو فرما رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی شے نہیں ہے تو کم از کم آنے والے مہمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ یہ کہاں کا دستور ہے کہ ایک شخص مجبور اور لاچار کو ویسے ہی واپس کر دیا جائے۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو خواب کی حقیقت کا علم ہوا۔ چنانچہ جس خادم نے آنے والے درویش کو واپس کر دیا، اس پر آپ نے خفگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر اس واقعے کی وجہ سے مجھ سے خفا ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس دن کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین نے یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ
جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے یہ دریافت فرماتے کہ کوئی شخص مجھ سے ملنے تو نہیں آیا تھا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کے بیٹے سلطان قطب الدین نے حضرت خواجہ نظام الدین کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہوا کہ سلطان نے قلعہ سپیری میں ایک جامع مسجد تعمیر کروائی اور تمام مشائخ اعظام کو حکم دیا کہ وہ نماز جمعہ اسی مسجد میں ادا کرے۔ یہ دعوت شیخ نظام الدین اولیاء کو بھی دی گئی، مگر آپ نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہماری نزدیکی مسجد اس کی زیادہ حقدار ہے، اس میں ہی نماز ادا کی جائے، اسی لیے میں جمعے کی نماز یہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے سپیری مسجد میں نہ گئے۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہوا کہ بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ تمام مشائخ و اعظام، علماء و کرام، رئیس اور معززین شہر نئے چاند کی مبارکباد پیش کرنے کی غرض سے ہر ماہ کی چاند رات کو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود نہ جاتے تھے اور اپنی طرف سے اپنے ایک خاص ملازم اقبال کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اس بات کی اطلاع بھی حاسد لوگوں نے بادشاہ کو پہنچائی اور بادشاہ کو آپ کی دشمنی پر اکسایا۔ بادشاہ وقت نے رعونت میں آ کر کہا کہ جو کوئی بھی آئندہ مہینے کی چاند رات کو نہیں آئے گا اس کو ہم سخت سزا دیں گے۔ اس بات کا علم جب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کو ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا اور خاموش رہے اور سیدھے اپنی والدہ محترمہ کی مزار پر جا کر حاضر ہوئے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بادشاہ نے مجھے سزا دینے کا ارادہ کیا ہے، اگر وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گیا تو میں پھر آپ کی زیارت کے لیے کبھی نہیں آ سکوں گا۔ تو آپ بڑے لاڈ و پیار کے ساتھ اپنی والدہ سے یہ باتیں کر کے اپنے گھر واپس آ گئے اور پھر یہ ہوا کہ آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ پر یہ مصیبت نازل ہوئی کہ مقربین دربار میں سے ایک شخص خسرو خان نے بادشاہ کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش محل سے باہر پھینک دی۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا لنگر خانہ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں ہر روز 7 بوجھ اونٹ مسالے اور گوشت وغیرہ صرف ہوتے تھے، یعنی کہ 7 اونٹوں کے برابر سامان لادنے کے برابر۔ غلامان شاہی نے بادشاہ سے شکایت کی کہ بازار خالی ہو رہے ہیں، سامان کہاں سے خریدا جائے؟ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت خواجہ کے درویشوں کو ہرگز کوئی بھی چیز نہ دی جائے۔ اس پر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے باؤلی کھدوانی شروع کی اور جو مزدور شاہی بیگار میں لگے ہوئے تھے ان کی مزدوری دگنی کر کے راتوں رات کام کروانا شروع کیا۔ کیونکہ مزدور رات کو جاگ کر کام کرتے تھے، اسی لیے دن کے وقت شاہی کام میں سستی سے کام کرنے لگے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ ہم ساری رات فلاں جگہ پر کام کرتے ہیں، اسی لیے دن کو کام کے دوران سستی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ رات کو روشنی کرنے کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو روغن استعمال کرتے ہیں اس کی فروخت پر پابندی لگا دی جائے۔ درویشوں نے آپ سے عرض کی کہ بازار میں اب ہمیں کوئی بھی روغن نہیں دیتا۔ اس پر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ باؤلی کا پانی جلاؤ اور کام کرو۔ اس پر بادشاہ بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے ولی کا لنگر خانہ ہے، یہ کسی بھی کوشش سے ہرگز بند نہیں ہو سکتا۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پر مرض الموت کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کہ ان کا آخری وقت شروع ہو گیا، ان دنوں آپ کی عیادت کی غرض سے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی تشریف لائے۔ کیونکہ اس وقت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء عالم طہر میں تھے، اسی لیے مرید پریشان ہوئے کہ اس حالت میں آپ ان سے کیسے ملاقات کریں گے۔
مگر ان کی آمد سے آپ کا تحیر جاتا رہا۔ آپ حضرت شیخ رکن الدین کو دیکھ کر چارپائی سے نیچے اترنے کے لیے اٹھے، لیکن غایت جوش کے باعث چارپائی سے نیچے نہ اتر سکے۔ اسی لیے حضرت شیخ رکن الدین کو چارپائی پر بیٹھنے کے لیے فرمایا، مگر حضرت شیخ رکن الدین نے چارپائی پر بیٹھنا پسند نہ کیا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک الگ سے کرسی لائی گئی تو اس پر بیٹھے۔ حضرت شیخ رکن الدین نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء کرام کو موت اور زندگی کا اختیار ملتا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے کچھ دن مزید ہوتے کہ ناقص کو آپ کمال تک پہنچا سکتے۔ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظام الدین تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ رکن الدین پر گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے ساتھ تمام حاضرین بھی رونا شروع ہو گئے، اور اسی دوران حضرت نظام الدین اولیاء وصال فرما گئے تو آپ کی جنازہ نمازہ حضرت شیخ رکن الدین نے پڑھائی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہو سکے تو ایک لائک کر دیجیے گا۔